السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار۔ رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کر رار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج یہاں فلسطین سے اظہار یکجہتی اور وطن عزیز کی اظہار محبت کے اس پروگرام میں شاہ عالم ضلع بکر میں 14 جون 2025 جو اس وقت یقیناً 15 جون 2025 میں بدل چکی ہے، ہمارے اسٹیج پر ضلع بکر کے امیر حضرت مولانا محمد یوسف دامت برکاتہم العالیہ ابھی شکریہ ادا کر کے تشریف لے گئے، اور حضرت مولانا محمد عبداللہ نور اللہ مرکزہ کے جانشین ہمارے پنجاب میں جمعیت علماء اسلام کی توانا آواز حضرت مولانا محمد صفی اللہ دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرمائیں۔ میرے دوستو، حضرت نے غزہ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے آپ کے سامنے بڑی مطالعاتی گفتگو رکھی ہے، اور بہترین انداز میں اپنا موقف مدلل اور مبرہن کیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اسی عنوان کے ساتھ ساتھ جس بات کو پیش کرنے لگا ہوں وہ یہ پرچم جو جھوم رہے ہیں، پرچم نبوی جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے آج غزہ کے لیے اگر توانا آواز ہے، ملک پاکستان تو چھوڑیں، ایشیا کی اگر توانا آواز ہے تو وہ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کی ہے، وہ آواز جمعیت علماء اسلام کی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ کی خدمت میں یہ دو عنوان رکھو کہ جمعیت علماء اسلام کیا ہے اور جمعیت علماء اسلام کیا چاہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے نوجوان جو نیو جنریشن، ہمارا بلڈی ریلیشن ہے، جو ہمارا جدید خون ہے، جو نئے نوجوان ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ مسلم لیگ بھی ایک جماعت ہے، پیپل پارٹی بھی ایک جماعت ہے، پی ٹی آئی بھی ایک جماعت ہے، اے این پی بھی ایک جماعت ہے، تو جمعیت علماء اسلام بھی ایک جماعت ہے۔ آپ بندے سے بات کرے تو وہ حضرت مولانا کو ہضم نہ کر پائے تو کہتے ہیں ہاں سیاست میں بڑے ہیں، سیاست میں بڑے ہیں۔ وہ سیاست کے لہجے کو نعوذ باللہ منافقت کا مطلب سمجھ کے اس بات سے سر چھڑا دیتا ہے کہ جی سیاست میں تو امام ہے، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کی کوئی مذہبی بیک نہیں ہے، جمعیت علماء اسلام کی کوئی مذہبی طاقت نہیں ہے، جمعیت علماء اسلام کا کوئی مذہبی تشخص نہیں ہے، جمعیت علماء اسلام کا کوئی ریلیجن انٹروڈکشن نہیں ہے کہ وہ اپنا مذہبی تعارف رکھے۔ اسی لیے میرے مخاطب وہ نوجوان ہیں جنہیں پتہ نہیں ہے کہ جمعیت علماء کیا ہے، میں ان کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ یہ جو آپ کے ہاتھ میں پرچم ہے جس کو پرچم نبوی کہتے ہیں، لوگ اس پر بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ جی پرچم نبوی کا کیا مطلب؟ کتب حدیث اس بات پہ گواہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں 2 پرچم اٹھائے ہیں۔ ایک پرچم سفید پرچم تھا، ایک پرچم کالا اور سفید دھاری دھار پرچم تھا۔ کان رأی رسول اللہ المربع کی روایت
روایت دوانی سے لے کر بہتی تک موجود ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے پرچم اٹھایا ہے، 1400 سال کے بعد اگر اس پرچم کو اٹھایا ہے تو جمعیت علماء ہند نے اٹھایا ہے، جمعیت علماء اسلام نے اٹھایا ہے۔ بھائی وجہ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے سفید پرچم اٹھایا تو جمعیت علماء اسلام نے سفید پرچم اٹھایا۔ حضور کا سفید پرچم کب تھا؟ حضور کا دھاری دار پرچم کب تھا؟ جب ہم احادیث کو مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پیغمبر کی زندگی میں یہ بات ملتی ہے کہ جب رسالت مآب علیہ السلام کوئی چھوٹا گروہ صحابہ کرام کی قلیل تعداد پر مشتمل ایک گروہ کو کفر کے مقابلے کے لیے بھیجتے تھے تو رسول اللہ سفید پرچم ان کو بطور علامت، بطور نشانی، بطور تعارف دیا کرتے تھے۔ لیکن جب بڑی جماعت کو بھیجتے جو وافر مقدار میں اپنے اندر لشکر سما سکتی تھی تو پھر پیغمبر کا پرچم یہی ہوتا جسے جمعیت علماء اسلام کا پرچم کہتے ہیں۔ اسی پرچم کو اٹھا کر حضور پاک کا سفر ہوا کرتا تھا۔ آج شیخ الہند کی میں سوچ کو سلام پیش کرتا ہوں جو 1919 میں 30 اکتوبر کو دنیا سے گئے ہیں، لیکن اس شخص نے ہمارے لیے چھوٹی جماعت طلبہ کی بنائی، بڑی جماعت علماء کی بنائی، تو چھوٹی جماعت کو چھوٹا پرچم دیا، جمعیت علماء بڑی جماعت کو بڑا پرچم۔ آج آپ سمجھو کہ جمعیت علماء کیا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم عام سی جماعت سمجھ لیتے ہیں کہ جماعت الیکشن اور بھی لڑتی ہے، جماعت جمعیت بھی لڑتی ہے، باقی بھی ووٹ مانگتے ہیں، جمعیت بھی ووٹ مانگتی ہے، باقی بھی اسمبلی کی سیاست کرتے ہیں، جمعیت بھی اسمبلی کی سیاست کرتی ہے۔ آؤ میں سمجھانے لگا ہوں میرے دوستو، الفاظ میں فرق ہے۔ دیکھیں کافر بھی میاں ہوتا ہے، کافر بھی بیوی ہوتی ہے، مسلمان بھی بیوہ ہوتا ہے، مسلمان بھی بیوی ہوتی ہے، نکاح ہم میں بھی ہے، نکاح ہم میں بھی ہے، ریلیشن شپ ہم میں بھی ہے، ریلیشن شپ ہم میں بھی ہے، رشتہ داری ہم میں بھی ہے، رشتہ داری ہم میں بھی ہے، لیکن کبھی کافر اور مسلم کا نکاح ایک جیسا نہیں ہے، ریلیشن ایک جیسا نہیں ہے، رشتہ داری ایک جیسی نہیں ہے، تعلق داری ایک جیسی نہیں ہے۔ مسلمان کے نکاح کا مقصد اللہ کے حکم کو پورا کرنا، کافر کے نکاح کا مقصد صرف تولد و تناسل ہوتا ہے، مسلمان کے نکاح کا مقصد سنت نبوی کی تکمیل ہے، کافر کے نکاح کا مقصد شہوت رانی کی تکمیل ہے، مسلمان کے نکاح کا مقصد نسب و نسل کا تحفظ ہے، کافر کے نکاح کے مقصد میں نسب نہیں ہے، وہاں فادر نیم نہیں ہے، مدر نیم پہچان کرایا گیا ہے، ماں کا نام شناختی کارڈ میں لکھتے ہیں، باپ معلوم تک نہیں ہوتا کہ وہ فادر نیم لکھے۔ تو جیسے کافر اور مسلمان میں فرق ہے، ایسے کفری سیاست میں، ایسے خالصتاً جمہوری سیاست میں اور جمعیت علماء کی اسلامی جمہوری سیاست میں فرق ہے۔ میرے دوستو، اسے کمپیر کسی لبرل جماعت سے نہ کرنا، اسے مقابل میں کسی غیر مذہب جماعت سے نہ کرنا۔ جمعیت علماء اسلام اس کاز کو لے کر اٹھی ہے جو کاز پیغمبروں کا ہے، اس مشن کو لے کر اٹھی ہے جو مشن اصحاب رسول کا ہے، اس دعوت کو لے کر اٹھی ہے جو دعوت اہل بیت پیغمبر کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر پر یہ آیت اتری، رب کریم نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ہے جس نے ہدایت کا پرچم دیا ہے، رسول کے ہاتھ میں دیا ہے، اللہ نے اسی لیے دیا ہے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، نبوت کی ڈیوٹی یہ ہے، نبوت کی ذمہ داری یہ ہے، نبوت کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ نبوت سچے دین کو لے کر جھوٹے دین سے ٹکرائے گی، سچے مذہب کو لے کر جھوٹے مذہب سے ٹکرائیں گے، سچی دعوت کو لے کر جھوٹے دعوت سے ٹکرائیں گے، اور وہ وقت آئے گا لیظہرہ، اظہر یظہر، اظہار کا معنی ہے طاقت کے زور پہ، قوت کے زور پہ، ہمت کے زور پہ، سخت کے طور پہ، اللہ کی نصرت کے طور پہ رب مدد کرے گا اور رسول کی اس دعوت کو باقی تمام ادیان پر غالب کر دے گا۔ یہ چیز جمعیت علماء اسلام کے دعوت کا حصہ ہے، دستور کا حصہ ہے، منشور کا حصہ ہے، موقف کا حصہ ہے، نظریہ کا حصہ ہے، بیانیہ کا حصہ ہے، دعوے کا حصہ ہے، عوام کو بتانے کا حصہ ہے کہ ہم اس پیغمبری دعوت کو لے کر اٹھے ہیں جو کل نبوت کی دعوت تھی، آج نبوت نہیں ہے، یعنی نبوت ختم ہے، تو پھر اللہ
باقی رکھنا تھا. جب نبی دنیا میں نہیں ہے پھر دین کون چلائے گا؟ میرے پاک نبی نے بتایا شالم ضلع بکر کے غیوروں کان کی کھڑکی کھولنا. میں مانتا ہوں 12:30 سے اوپر کا وقت ہو چکا ہے, رات کی اندھیری چھا چکی ہے, رات کی تنہائی ہے, لیکن کان کی کھڑکی کھولنا, دل تک راستہ دینا. میں اس نبی کی حدیث پڑھنے لگا ہوں جس نبی کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے, جس نبی کا کلمہ میں نے پڑھا ہے, جس نبی کا کلمہ ہم سب نے پڑھا ہے. میں اس نبی کا فرمان پیش کر رہا ہوں. میں ڈائجسٹ اخبار نہیں پیش کر رہا, میں جنگ اخبار نہیں پیش کر رہا, میں اخبار جہاں نہیں پیش کر رہا, فرمان نبی پیش کر رہا ہوں. کھولیے صحیح بخاری جلد افل کھولیے, کتاب الانبیاء کھولیے, باب حدیث و ذکر بنی اسرائیل والا حج کھولیے. حضرت عبد الرحمن بن سخر, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات کھولیے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم شاگرد حضور کے قدموں میں بیٹھے تھے, پیغمبر ارشاد پہ ارشاد فرما رہے تھے, حضور حدیث پہ حدیث سنا رہے تھے. یکایک اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ سنو, میں تمہیں بتانے سنانے سمجھانے لگا ہوں کہ پیغمبروں کا مشن کیا ہے, پیغمبر کا کام کیا ہے, پیغمبر کا طریق دعوت کیا ہے. کہتے ہم نے آنکھیں اٹھائی, پیغمبر کے چہرے اقدس کا شربتی دیدار پیا, آنکھوں سے سوال کیا. ارشاد حضور فرمائیے دعوت پیغمبر کیا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا پیغمبر کی دعوت شروع ہوتی ہے سیاست کے درمیان سے شروع ہوتی ہے. فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء, یہ انبیاء کرام جب آئے اور انبیاء بنی اسرائیل شروع ہوئے تو اللہ نے نبی بھی بنایا اور سیاست دان بھی بنایا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ مولانا فضل الرحمان نہیں کہہ رہے, یہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمہ اللہ کا قول نہیں ہے, یہ مولانا مفتی محمود کا فرمان نہیں ہے, یہ مولانا عبداللہ درخواستی کی زبان نہیں ہے, یہ زبان رسالت ہے. فرمایا نبی بھی ہوتے, سیاست دان بھی ہوتے. آج سیاست کو جھوٹ کہنے والوں اور سیاست کو جھوٹ کے طور پہ استعمال کرنے والی جماعتوں اور جمعیت علماء کو ایک سمجھنے والوں میں تمہارے لیے کہنے لگا ہوں. فرمایا انبیاء بھی ہوتے, سیاست دان بھی ہوتے. پھر صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آگے بھی سوری وضاحت فرماتے. حضور نے فرمایا جی ہاں, کلما ہلک نبی خلفہ نبی. فرمایا جب ایک نبی فوت ہو جاتا اس کی نبوت کے احکام کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ دوسرے نبی کو نبی بھی بناتے, سیاست دان بھی بناتے. صحابہ نے کہا اچھا یا رسول اللہ. فرمایا جی ہاں. تو کہا اب کیا ہوگا؟ پھر حضور نے اپنی طرف متوجہ کیا, توجہ رکھنا, توجہ صرف نہ ہونے پائے, اپنی طرف متوجہ کر کے فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. میرے صحابہ عقیدہ ذہن میں رکھنا, میں انبیاء کا آخری نبی ہوں, میرے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. یہاں صحابہ کے دلوں میں سوال اٹھا یا رسول اللہ نبوت کا اختتام تو سیاست اسلامیہ کا منصب کہاں جائے گا؟ کیا سیاست اسلامیہ کا منصب بھی اینڈ؟ یہ سوالیہ نشان تھا, جسے سوالیہ نظریں تھی, جسے ہم سوالیہ حالیہ کہتے ہیں. یوں چہرے کو دیکھا تو حضور پاک نے سوال پڑھا تو جواب دیا. فرمایا جی نہیں, فَسَيَكُونُ بَعْدِ خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ. تمہیں نہیں پتا میرے دین کو سنبھالنے کے لیے اللہ سیاست اسلامیہ کی پگڑی علماء کے سر پہ رکھیں گے اور وہ اس کام کو سنبھالیں گے. یہ میرے پاک نبی نے فرمایا. داڑھی سنت رسول ہے, حضور نے فرمایا ہے. قربانی سنت واجب ہے, آقا نے کی ہے. میں ان دنوں میں ناخن نہیں کٹا رہا بھائی, دین میں بڑی اہمیت ہے. ہم نکاح کر رہے ہیں, سنت ہے. وہ اسی نبی نے فرمایا ہے سیاست میں علماء حضور کے وارث ہیں. اب مجھے بتائیں, جہاں عالم سیاست کر رہا ہے وہ باقی جماعتوں کے مقابلے کے لیے کر رہا ہے. کیا جمعیت علماء اسلام اس لیے سیاست کرے کہ مسلم لیگ سے ہم ووٹ کھینچے, ہم پی ٹی آئی سے ووٹ کھینچے, ہم پیپلز پارٹی سے ووٹ کھینچے, ہم اے این پی سے ووٹ کھینچے؟ یہ تو بہت بات کے لوگ ہیں. ہماری سنت تو رسول اللہ سے 1400 سال پہلے جڑ رہی ہے. یہ میرے پاک نبی نے فرمایا ہے. یا تو تس آکو بھی ضعیف حدیث ہے, نہ ہے صحیح بخاری, ضعیف بخاری بھی نہیں. یا تو کوئی کہہ دے اعتراض ہے بھئی کس پر؟ حضور پر. پہلے پتر اپنا نکاح پڑھاتے والکلمہ ہی نال پڑھاویں. یہ تو حضور نے بتایا. حضور نے عالم کو ذمہ داری دی ہے. جیسے مصلی امامت پر کوئی وڈیرا نہیں ٹھہر سکتا جب تک عالم نہ ہو, منبر خطابت پر
کے دین کا عالم نہ ہوگا۔ کوئی آئے گا عالم سے پوچھ کے آئے گا، عالم کی زیر نگاہ نہیں آئے گا، عالم کی زیر تربیت آئے گا، عالم کی زیر نگرانی آئے گا تو اس کی سیاست بنے گی، ورنہ اس کی سیاست نہیں ہے، وہ نبوت کے طریق پہ نہیں ہے۔ نبی کے وارث کیسے پوچھے گا؟ یہ وارث نبی نے بنایا ہے، کوئی ہم نے نہیں بنایا۔ ہمیں وراثت نبی سے، یہاں یہ فرق نہیں ہے کہ عالم کالا ہو، عالم گورا ہو، عالم دیہاتی ہو، عالم شہری ہو، عالم فلاں جگہ کا ہو، فلاں جگہ کا ہو، جی نہیں۔ اگر وہ عالم دین ہے، عالم ربانی ہے، نبوت کا وارث ہے تو سیاست کا وارث ہے۔ اس کی مرضی وہ سیاست اسلامیہ کرے یا سیاست اسلامیہ کی تائید کرے۔ علماء کے دو ہی کام، یا خود سیاستدان بنو کیونکہ تمہاری ذمہ داری تمہارے نبی نے دی ہے، اور اگر خود نہیں چل سکتے، میرا مزاج تبلیغی جماعت کا ہے، مثال ہے میں تبلیغی جماعت میں چلتا ہوں، میرا مزاج عقیدہ ختم نبوت کے پرچار کا ہے، میں عالمی مجلس میں چلتا ہوں، میرا مزاج پڑھنے پڑھانے کا ہے، میں وفاق المدارس العربیہ میں چلتا ہوں، تو ٹھیک ہے، لیکن نبوت کا وارث جو کام کر رہا ہے پھر میری ذمہ داری ہے، میں نہیں کر رہا، میرا بھائی کر رہا ہے، میں اس کے لیے دعا کروں۔ یہ ہے عالم کا کردار۔ اب آپ کو سمجھ آیا کہ جمعیت علماء اسلام کیا ہے؟ جمعیت علماء اسلام اس وراثت کی محافظ ہے، جمعیت علماء اسلام اس وراثت کی وارث ہے، جمعیت علماء اسلام اس وراثت کو سنبھالنے والی ہے۔ اگر میں یہ جملہ کہوں کہ لوگوں تمہیں دین صرف تبلیغ میں نظر آتا ہے، جہاد میں نظر آتا ہے، خانقاہ میں نظر آتا ہے، مدرسے میں نظر آتا ہے، منبر پہ نظر آتا ہے، مصلی پہ نظر آتا ہے، مسجد پہ نظر آتا ہے، سیاست میں نظر کیوں نہیں آتا؟ تو میرا سوال حق بجانے میں، میں حق بجانے میں، میں سوال کر سکتا ہوں۔ ایک سادے بندے سے میری بات ہوئی، کہنے لگا مالنا سیاست تک کوڑ دنائے سہیں، جتنے کوڑ بدھ کے مارنے ہوئے سیاسی بریندن تو سا سیاست جی تائید کرے دے۔ میں نے کہا میرے بھائی آپ کہہ رہے سیاست جھوٹ کا نام ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تو سادہ نہیں ہے، سادی توری بن گیا ہے۔ تو ووٹ چودھری کو دیتا ہی میری نالی بڑھائی، تے ووٹ وڈیرے کو دیتا ہے، صحیح میرے پتر دی نوکری لئی، تے کو مولوی صفی اللہ نظر نہیں آیا، تمہیں علماء نظر نہیں آئے، تمہیں جمعیت علماء نظر نہیں آئی، تو نے تو سمجھا مولوی اپنے لیے مانگ رہا ہے، مولوی تو نبوت کی وراثت کی حفاظت کر رہا ہے۔ پتر تیلے ای سادھے توری عمر دی وجہ تو اتھا بےمان بیٹھے، اتھا او بیٹھے جنہاں کو اے بھی حیا نہیں آندا بھی قانون کیرا بناونا یا کیرا نہیں بناونا۔ حضرت اما فاطمہ دی عمر نکاح لے کتنی ہے، حضرت علی دی نکاح لے عمر کتنی ہے، حضرت عائشہ دی نکاح لے عمر کتنی ہے، یہ کو ایندہ بھی کوئی نہیں پتا۔ تے وہ انگریز تو متاثر تھی کہ قانون بڑھاوے، تے جرا ووٹ دیتے تو اپنے ووٹ تے سوچ تو کتنا کھڑو ہے۔ میرے بھائی تو خود کو دے، تو کہاں بیٹھا ہے؟ اگر میرا عالم دین کا کام کرے میں اسے ووٹ دوں، اس کی نیکی میں گھر سویا ہوا میرا حصہ ہے۔ تو جسے ووٹ تو نے دیا ہے وہ غلط کام کرے، تو سوچ چاہے تو نماز میں کیوں نہ بیٹھا ہو، اس گناہ کا تو برابر کا شریک ہے۔ تمہیں پتہ نہیں جمعیت علماء کیا ہے؟ تم نے تو سمجھا ایک جماعت مسلم لیگ ہے، ایک پی ٹی آئی ہے، ایک پیپل پارٹی، چلو ایک مولیاں دی بھی نال ہے۔ اے خدا کے بندے یوں نہیں ہے، جمعیت علماء اسلام پیغمبر کی جماعت کی وارث ہے، پیغمبر کے دین کی وارث ہے، پیغمبر کی دعوت کی وارث ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم جمعیت کی دعوت کو دینی دعوت ہی نہیں سمجھتے۔ مجھے ایک بات بتائیں، میں کوئی کسی جماعت کی مخالفت نہیں کر رہا، مطلب تو سب سمجھے تبلیغیاں تو سڑا بیٹھے تھے، ختم نبوت ہے نا تو سڑا بیٹھے، نہیں، سب میرے کام ہیں۔ اگر وہ بھائی سوالے ہوئے ہیں تو میں ان کے لیے دعا گو ہوں، لیکن مجھے ایمان سے بتائیں، جب آپ شب جمعہ کے لیے جاتے ہیں، جب آپ ہمارے چناب نگر اللہ حفاظت رکھے ختم نبوت والوں کی ان کے اجتماع کے لیے جاتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس کام کے لیے جا رہے ہیں؟ بولو، دین کے لیے جا رہے ہیں نہیں جا رہے؟ اسا علیندے نہیں میں چپ کر کے بیٹھے ہوئے جی میں پروں پولیس والا پابندی لے جو بھی عبدالواحد قریشی دے سوال دا جواب نہیں دے گا۔ سچ آپ دین سمجھتے نہیں سمجھتے؟ بولیے بولیے۔ جب آپ اس جلسے میں آ رہے تھے آپ نے سمجھا میں دین کے لیے جا رہا ہوں؟ سچ رہا سچ سمجھا؟ بہت مشکل سے لوگ سمجھیں گے، وہ کہتے میں تو حافظ حمداللہ دے جلسہ سنن میں سے سیکھنا تھا پھر ہم وہ دیکھو سنی ہوں مولی کی آدھے نے کہا کڑا شغل نہیں بیٹھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب میرا ذہن یہ ہوگا، میرے ساتھی کا ذہن یہ ہوگا، میری کانفرنس میں شریک ہونے والے کا ذہن یہ ہوگا کہ دین کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے، تو
پھر میں کیسے ثواب سمجھ کے ہوں؟ میرے دوستو، میں آپ کو مولانا مفتی ظفر علی خان رحمہ اللہ کی ایک بات سناتا ہوں۔ انہوں نے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہا تھا کہ مولانا میری پوری زندگی کی بخاری پڑھنے کا ثواب لے لو، ایک تقریر جو آپ نے جابر سلطان کے سامنے ٹھہر کے اسمبلی میں کی ہے نا، اس کا ثواب مجھے دے دو۔ مفتی ظفر علی خان مولوی نہیں ہیں، وہ کملا ہی شدہ، نعوذ باللہ، مولوی کھوتی کو ہاتھ نہیں کھڑائی، عقل شکل کوئی نہیں ہے، وہ سارا اپنا بخاری شریف کا ثواب میں بیچن واسطے کھڑوتا ہے۔ اور اللہ کے بندو، سیاست اسلامیہ اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے۔ ایک ہوتے جہاد، ایک ہوتے افضل الجہاد۔ میرے پاک نبی نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ میں جہاد کا مخالف نہیں ہوں، بزدل نہیں ہوں کہ میں جہاد کا معنی جہد کر کے قتال سے پیچھے ہو جاؤں، نہیں، جہاد اپنے معنی میں قتال ہے، لیکن جو افضل جہاد میرے پاک نبی نے فرمایا اس کے لیے لفظ ہے کلمۃ حق عند سلطان جائر، جو حق زبان، حق الفاظ بیان کرے اور ظالم حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے۔ بتائیں مجھے، میرا قائد 27 سال کا تھا، مولانا فضل الرحمان کی عمر 27 سال تھی، وہ اسمبلی کی سیاست پہ مفتی محمود کا جانشین بن کے آیا، 72 سال عمر ہو چکی ہے، ایک منٹ کے لیے بھی کسی عدالت میں نہیں گئے، اتنا اجلا ہوا دامن۔ لیکن جب 72 سالوں کے بعد قومی اسمبلی سے نکل کے مولانا اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے ہیں، وقت کے اس چیف جسٹس جس کا توتی بولتا تھا اور اس نے قادیانیوں کو راضی کرنے کے لیے، مرزائیوں کی دلداری کے لیے پتہ نہیں کس وجہ سے پہلی پٹیشن میں، پھر ریو پٹیشن ڈیسیجن کے اندر اس نے قادیانیوں کو ریلیف دیا، تو اس کے مقابلے میں اگر مولانا گئے ہیں تو بتائیے کلمۃ حق عند سلطان جائر نہیں ہے تو کیا ہے؟ میرے ووٹ کی قیمت تو ادا ہو گئی، میرا گلی گلی چلنا تو اس دن حق ادا ہو گیا، میرا اس دن پسینے سے شرار بور ہو کے گھر پسینے کے کپڑے میں رات کو 3 درے بجے پہنچنا کہ جب ہم نے محکمہ کے لیے کمپین کی ہے، اللہ کی قسم قبول ہو گئی جب یہ ٹھہر گیا اس کے ساتھ۔ آپ ابھی جائیے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ، آپ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، چلیں www.supremcourt.com کھولیے، وہاں دیکھیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے 21 اگست 2024 بروز بدھ کو جو نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ 22 اگست بروز جمعرات 2024 کو میرے سامنے فلاں فلاں پیش ہو، اس میں 10 سیاسی جماعتوں کی قیادت کے نام تھے، لیکن جب 22 اگست آیا اس وقت کوئی سیاسی جماعت کا قائد اگر وہاں پر موجود ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جو چور کی سزا وہ میری سزا، لیکن کسی سیاسی جماعت کو ریپرزینٹ کرنے والا ختم نبوت کا وکیل بن کے نہیں گیا ہے تو مفتی محمود کی اولاد کیا ہے؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جمعیت علماء اسلام پاکستان، جمعیت علماء اسلام پاکستان، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان، نعرہ تکبیر۔ یہ میری قیادت ہے، اس کا اجلا ہوا دامن ہے، کوئی بات کرے نا اس پر، کوئی تو بات کر کے بتائے۔ ایک بندہ گیا ہے، یہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر آج بھی ڈاؤن لوڈڈ ہے، اپلوڈڈ ہے، آپ دیکھ لینا، مجال کے کوئی ایک کی ریپرزنٹیشن وہاں موجود ہو، باقی گئے ہیں۔ وہ سیاسی جماعتوں کی قیادت نہیں تھی، مختلف مسالک کے لوگ تھے، بریلوی مکتب فکر سے، دیوبندی مکتب فکر سے، اہل حدیث مکتب فکر، میں سب کا احترام کر رہا ہوں، میں نبوت پر ہم ایک تھے، ایک رہیں گے، لیکن جو قیادت سیاسی جماعت کی گئی ہے تو مولانا فضل الرحمان، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کس سیاسی جماعت میں؟ جی نہیں، باقی سیاسی جماعت کے لوگ نہیں تھے، اکابر تھے، بزرگ تھے، ساتھی تھے، وہ حضرات گئے، لیکن سیاست میں ریپرزینٹ فضل الرحمان نے کیا ہے۔ تو جب ووٹ کی پرچی پر ڈبے میں پرچی ڈالنے کا وقت آئے، تمہیں تمہارے فرشتے نہیں لکھیں گے کہ تیری پرچی کہاں پڑ رہی ہے؟ تم ابھی بھی سمجھو کہ فضل الرحمان ایسے جیسے باقی سیاسی جماعتوں کی قیادت، ابھی بھی کہو جمعیت علماء اسلام ویسے جیسے باقی، ابھی بھی کہو یہ پرچم ویسے جیسے باقی۔ میرے بھائی کم از کم انصاف کا خون نہیں ہو گیا تو اس بات کو ماننا چاہیے کہ نبوت کی وراثت کو لے کر چلیں۔ یہ ہے جمعیت علماء اسلام کیا ہے۔ اب آؤ، جمعیت علماء اسلام کیا چاہتی ہے، جمعیت کی ڈیمانڈ، نیڈ، حاجت، ضرورت کیا ہے، جمعیت کیا چاہ رہی ہے، وہ یہ جدوجہد کیوں کر رہی ہے؟ میرے ساتھیوں بات ذہن میں رکھیں،
قرآن کریم نے جب اعلان کیا کہ میں نے قرآن مکمل کیا، کبھی اس آیت پہ آپ نے غور کیا؟ میں قرآن کی آیت کی تفسیر کرنے لگا ہوں، الیوم اکملت لکم، آپ نے آج تک پڑھا اور سنا ہوگا، لیکن میں قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ کے علوم پڑھنے لگا ہوں، علوم نانوتوی سے اس کی شرح کرنے لگا ہوں، تفسیر نانوتوی پیش کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے 9 ذی الحجہ سن 10 ہجری کو عرفات کے میدان میں رسالت آپ پر قرآن کے اصول کے پورا ہونے کی آیت اتاری۔ رب کریم نے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رب نے اس میں 3 باتیں فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آج تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر دیا گیا ہے۔ دوسری بات فرمائی ہے، فرمایا واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی ہے۔ تیسری بات فرمائی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں آپ کے اوپر دین اسلام پسند کرنے پر راضی ہو گیا ہوں۔ اس سے پتہ چلا دین اسلام کو اللہ پسند کرتے ہیں، قرآن کو اللہ نے، دین کو اللہ نے پورا کر دیا ہے، لیکن نعمت کو بھی اللہ نے پورا کیا ہے۔ مجھے بتائیں قرآن کے بعد، دین کے بعد نعمت کے پورا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دین نعمت نہیں ہے، دین نبوت کے واسطے سے ملا ہے، تو اللہ نعمتی کا کیا مطلب ہے؟ اکمال دین تو ہے، اتمام نعمت کسے کہتے ہیں؟ قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ فرماتے، فرمایا اکمال دین، دین مکمل ہوا، اس کے بعد فرمایا نعمت پوری ہوئی، تو فرمایا دین پورے ہونے کے بعد نعمت کے پورے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس دین کو، اللہ کے دین کو حکومت کے تخت پر نافذ کیا جائے، یہ ہے اتمام نعمت۔ آج ہم اکمال دین کی بات کرتے ہیں، اتمام نعمت کا کام جمعیت علماء اسلام، یاد رکھیں صرف اکمال دین کی بات نہیں ہے، اکمال دین ہے، اتمام نعمت کا کام اگر کوئی جماعت کر رہی ہے تو وہ جماعت جمعیت علماء اسلام۔ یہ ہے کہ جمعیت چاہتی کیا ہے؟ جمعیت اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو چاہتی ہے۔ جمعیت علماء اسلام رب کے نظام کے نافذ کرنے کی خواہاں اور کوشاں ہے۔ جمعیت علماء اسلام یہ بات چاہتی ہے کہ جس دین کو رب نے غار حرا میں نازل کیا تھا، جس دین کی حفاظت کے لیے پیغمبر غار سوات میں گئے ہیں، جس دین کی حفاظت کے لیے نبوت بدر میں آئے، احد میں آئے، خندق میں آئے، خیبر میں آئے، فتح مکہ میں آئے، حتیٰ کہ 62 سال کے بڑھاپے میں جب پیغمبر کی داڑھی اقدس میں 15 بال سفید ہو چکے تھے، 1000 کلومیٹر سے زائد کا سفر کر کے غزوہ تبوک میں نبوت پہنچے ہیں، اس بات کے اعلان کے لیے کہ اللہ نے دین اتارا، اللہ نے دین بھیجا، میں نے تمہیں دین سکھایا، میں نے تمہیں دین پڑھایا، میں نے تمہیں دین پہنچایا، تم اس دین کو اگلے لوگوں تک پہنچا دو۔ تو پیغمبر کا اعلان تھا الا هل بلغت، الا هل بلغت، الا هل بلغت، اے لوگوں میں نے تم تک دین پہنچایا، میں نے تم تک دین پہنچایا، میں نے تم تک دین پہنچایا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پہنچانا کیا ہے؟ آپ نے ادیت حق الامانہ، آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ جو حضور کے اس دین کو، جو حضور مکے سے لے کر چلے، مدینہ سے لے کر چلے، پھر صحابہ کرام، تابعین، اہل بیت، فقہاء، اتقیاء کو دیا، آج جمعیت علماء اسے تخت پر نافذ کرنا چاہتی ہے۔ لوگوں یہ راستہ جنت جاتا ہے جو چاہے ہمارے ساتھ چلے، یہ ایک ہی بات ہے۔ جمعیت علماء کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، جمعیت علماء کا مقصد سیاست میں کرپشن نہیں ہے، جمعیت علماء کا مقصد گھپلا کرنا نہیں ہے، جمعیت علماء کا مقصد سرکاری خزانے پر ڈاکہ نہیں ہے۔ اگر یہ مقصد ہوتا، آج 40 سال میرے قائد ہو چکے ہیں سیاست اسلامیہ کے میدان میں، بڑے مخالفت کرنے والے آئے، کسی نے گالی دی، کسی نے گولی ماری، کسی نے غیبت کی، کسی نے بغبت کی، کسی نے بہتان لگایا، کسی نے الزام لگایا، لیکن ان میں کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں پیدا کیا جس میں جرأت ہوتی، ہمت ہوتی، طاقت ہوتی، شکت ہوتی، قوت ہوتی۔ وہ میری قیادت پر ایک دھیلے کی کرپشن بھی ثابت کر سکتا، وہ کورٹ میں آتا، وہ کچہری میں آتا، وہ جماعتی معاملے میں آئین کا راستہ، قانون کا راستہ اختیار کرتا، اور میری قیادت پر کوئی ایک چیز بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتا۔ الزام لگانے والے حکمران بھی بنے۔ میرے صوبے میں 15
حکمران ہے، ہماری قیادت بھی اسی صوبے میں ہے، جلسوں میں گالیاں دینے کے باوجود بھی وہ اور ان کی جماعت ایک ٹیڑھی ثابت نہیں کر سکی، تو بایتی تو گئے وہاں کس گاجر اور مولی کی اولاد بنیں گے؟ یوجلس شان محمد مصطفیٰ، شان اہل بیت، شان صحابہ، جمعیت علماء اسلام، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند۔ میری بات کا مطلب جمعیت علماء اجلی سیاست کرتی ہے۔ اب جب 26ویں آئینی ترمیم کا وقت آیا، کیا کیا آفرز نہیں ہوئی؟ مولانا اس وقت دستخط کر دیتے نا، ہمارا کچھ نہیں ہونا تھا، ہمارے ہاتھ تو صاف ہے۔ یہ جو لوگ آج مولانا پر بک بک کر رہے ہیں، ان کی جماعت کا رگڑا نکل جاتا۔ ہم چاہتے تو اپنی سیاسی مناقشت کا بدلہ لے سکتے تھے، پر ہم نے آئین اور قانون کو دیکھا، ہم نے انصاف کو دیکھا۔ اسے قرآن کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ مسلمانوں، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم بے انصافے بنے۔ انصاف کرنا یہ تقویٰ اور معاملہ میں اللہ کے قریب ہے۔ اس آیت پہ عمل پیرا ہوئی ہماری کیا، لیکن کتنی آفرز ہوئی؟ کچھ نہیں اٹھایا۔ کیا مانگا؟ جو چاہے مانگ سکتے تھے۔ اپوزیشن ابھی اٹھی نہیں ہے کہ حکومت پاؤں پکڑنے کے لیے بیٹھی ہے، حکومت ابھی اٹھی نہیں کہ اپوزیشن ایک بار پھر آ گئی ہے، صحیح ایک شہر رہ گئی ہے۔ یہ بھی آتا ہے سوچا ابا جی ہے وعدن ابا ہی تو سادہ ہے، پیو بڑھا کے نہیں دادا بڑھا کے بیٹھے ہیں، بتائیں۔ لیکن مولانا نے 5 ڈیمانڈ کی، 5 ڈیمانڈ۔ اب بتاؤں وہ 5 کون سی؟ نمبر 1، فرمانے لگے میرے ابا کے ساتھ جناب ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 کے آئین کی لیجسلیشن کے وقت وعدہ کیا تھا کہ 10 سال میں سود ختم ہو جائے گا۔ 73 میں وعدہ ہوا، 83 میں ختم ہو جانا چاہیے، لیکن تم پٹیشن میں چلے گئے، تم نے جا کے عدالت میں لٹکا دیا معاملہ۔ ہمارے ساتھ یہاں طے کرو کہ سود کا خاتمہ ہوگا، پہلی شرط، اور لمیٹیشن اسی گورنمنٹ میں طے کرو، میں اگلی گورنمنٹ پہ نہیں جاؤں گا۔ دوسرا فرمایا جو شرعی کورٹ ہے، شریعت کورٹ کا جو جج ہے، وہ سپریم کورٹ میں تو بیٹھ نہیں سکتا، اس کی تو ترقی ہو نہیں سکتی، اس لیے کوئی جج وہاں آنے کے تیاری نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ تو ہومیوپیتھک عدالت ہے، اس میں تو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وفاقی شرعی عدالت کیا ہے؟ 10 سال سے کیس لٹکے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہاں لکھو 1 سال کے اندر اسلامی شریعت کورٹ فیصلہ دینے کی پابند ہوگی، اور اگر اس کے خلاف پٹیشن آئی، جواب اتنی عمر میں اتنی مدت میں نہ آیا تو فیصلہ نافذ العمل ہو جائے گا۔ کہ جی اوکے، اپنا علوم سیدھا کر رہے ہو، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ ان سب کے اکابر بیٹھ کے اسلامی نظریاتی کونسل میں فیصلے کر چکے ہیں، یہ 750 دینی فیصلے ابھی تک لٹکے ہوئے ہیں، تم اسے نہیں لائے اسمبلی میں تاکہ اس پہ قانون سازی ہو اور ملک میں امن امان ہو جائے، اس پر آپ قانون سازی کرو گے۔ کہ جی اوکے، کتنی چیزیں ہوں گی؟ چوتھی چیز، قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے مستقل طور کے اوپر عدالت عالیہ کے پورے جو دینی فیصلوں کی ترتیب تھی، اس طرح سب چیزوں کو مولانا نے اس میں ایڈریس کیا۔ میری بات کا مطلب اس میں ایک چیز بھی یوں نہیں ہے کہ جی میں کو وزیر بڑا ہوتا، پتر میرے کو مشیر بڑا ہوتا، جماعت میرے کو پیسہ دے دے، کچھ بھی نہیں۔ کہاں گئے وہ باتیں کرنے والے جو اس موقع پہ ڈیل کرنے والے تھے؟ بڑے بڑے سرداروں کو جانتا ہوں جو اتنے ارب روپے لے کے دوسرے دن نام ہی نہیں لینا۔ یہ اجلی سیاست ہے جمعیت علماء کی، جو اس طرح نظام دنیا میں چاہتی ہے۔ آپ کے صوبہ میں ہوا ہو نہ ہوا ہو، صوبہ بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا میں سود کے خاتمے کی ترتیب شروع ہو چکی ہے۔ آپ کے بالکل قریب ہے ڈیرہ اسماعیل خان، آپ اس صوبے کو کراس کر کے ڈی اے خان آئیے۔ میں 2 بینکوں کو مثال دے رہا ہوں جو کل تک سودی بینک تھے، اے بی ایل اور یو بی ایل، الائڈ بینک اور یونائٹڈ بینک۔ آپ آئیے، ان کا لوگو چینج ہو چکا ہے، ان کی برانچز چینج ہو چکی ہیں، ان کے اصول چینج ہو چکے ہیں، سودی بینکاری ختم کر دی گئی ہے، اور بلا سودی بینکاری، بالکل بلا سود کے اے بی ایل میں بھی اسلامک برانچ بن گئی اور یو بی ایل کا نام الامین بینک ہو گیا۔ آپ آئیے اور آ کر دیکھ لیجیے، ابھی بھی بدلے ہوئے۔ یہ کام میری قیادت ہے۔ 2 صوبوں کے قرضے کم تھے، انہوں نے بدل لیا، بدلنے کا جو پنجاب اور سندھ ہے، یہ اگلے اس مدت کے اندر 2028 کی یکم سے پہلے ہم نے طے کرنا ہے۔
تو میرے دوستو اسے کہتے ہیں دین کا کام. میں کراچی میں تھا تو ایک شخص نے مجھے کہا بڑی باتیں کرتے ہو, بتاؤ فضل الرحمان نے 40 سال میں کیا دین کا کام کیا. بڑی عمر کے بندے تھے, سفید ان کی بال تھے, داڑھی میں داڑھی تھی تو نہیں لیکن چٹے بال, بندے کو سمجھ آنے ہیں چلو داڑھی بولنا ہے لیکن بڈھا ہے. تو میں نے بڑے احتیاط سے انہیں کہا, میں نے کہا بزرگوں 40 سال میں آپ نے مولانا فضل الرحمان کو کتنے ووٹ دیے ہیں؟ یہ کراچی جداسٹا جمعیت کو کتنے ووٹ دیتے نہیں ہوں چاچا انہوں لے کے دیں. میں ان تے نہیں چاچا, میں ان تے کھڑو تو میں کو دیکھ کے راس مجھے بتائیں. ہمیشہ کیسے کہتے ہیں مالا گورا ماتا گورا ماتا گورا, مجھے دیکھے نا. میں نے کہا مجھے دیکھ کے بتائیں, ادھر ادھر کس چیز کو بتاتے ہو؟ کوئی ایک ووٹ تم نے دیا؟ اجی نہیں. تو میں نے کہا پوچھنے کے لیے بیٹھے مولوی صاحب کیوں کام کیتا ہے کہ چاچا جنگل کپڑوں میں تو چاقو نہیں دیویندا, چھرا دیویندا, پوری جماعت دیویندی ہے, کٹر دیویندن وڈے وڈے وانتے لو کرا جنگل. وہ خدا کے بندے اتنے بڑے بڑے بےمان بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو گرانے کے لیے مجھے 4 MNA دے کے کہے وائن سے دین نافذ کر جا. سبحان اللہ. ایسے نہیں ہوتا. پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس طاقت کو استعمال کیسے کرنا چاہیے. اپنی پاور کو یوٹیلائز کرنے کی حکمت عملی دیکھنی ہو تو مولانا فضل الرحمان کو دیکھو. پھر اس ترتیب پر ہم لوگ چلتے ہیں. تو میرے دوستوں میں نے 2 باتیں کی تھی آپ کی خدمت میں کہ جمعیت علماء کیا ہے اور کیا چاہتی ہے. میں نے دونوں باتیں آپ کی خدمت میں سمجھا سکوں. اگر دور ہوتا جمعیت علماء اسلام کا, ایمان سے مجھے بتائیں آج فلسطینی بچوں کو اس طرح ہم سسکتے اور بلکتے دیکھتے؟ بتائیے یار. مولانا کا الیکشن کا زمانہ تھا. اس الیکشن کی پاداش میں آج مولانا کو جو انہوں نے کیا ہے نا وہ ساری دنیا جانتی ہے. ٹرمپ جب جا کر نیتن یاہو کے ساتھ کھڑا ہوا کہ میں اسرائیل کے وزیر اعظم کے ساتھ I will stand him, تو اس کے جواب اگر پوری دنیا کے مسلمانوں میں کسی شخص نے دیا ہے تو مولانا فضل الرحمان ہے, جو سیدھا حماس کی قیادت کے پاس گئے اور اسماعیل بنیا کا ہاتھ میں ہاتھ دے کر فرمایا اگر کافر کافر کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے تو میں مسلمان فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوں. پہلی مولانا کی جو امداد گئی ہے, حضرت مولانا صفی اللہ صاحب بیٹھے ہیں, معتمد ہیں حضرت مولانا کے, پوچھیں 1 ارب 76 کروڑ روپیہ اس غریب مولوی کے بچے نے جا کر پہنچایا. 1 ارب 76 کروڑ, جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ 1 ارب 76 کروڑ میں صفر کتنی آتی ہیں, وہ بھی مولانا پر باتیں کرنے کے لیے سب سے آگے آگے بیٹھا ہوتا ہے. ان کو پوچھو نا پتر 1 ارب 76 کروڑ صفر کتنی آتی ہیں, یہ کوئی اکائی دہائی سینکڑا سمجھ کھ دن آوے. الچٹوں میں ڈگر قسم کے لوگ ہوتے اور بولتے حضرت مولانا فضل الرحمان. تمہیں کیا پتا اس کی قیادت کا معاملات؟ تم ابھی شناختی کارڈ بنوانے جاؤ, شناختی کارڈ والا تم سے نادر والا پوچھے گا کہ اپنا خانہ لکھو, ریلیجن مذہب لکھو, تمہارا مذہب اسلام ہے یا نہیں ہے. یہ خانہ جمعیت علماء اسلام نے تمہارے لیے بحال کروایا. تو کردار ہے حضرت. تو میرے دوستو آج غزہ سے اظہار یکجہتی ضرور ہم کریں گے, لیکن اپنے داخلی معاملات میں بھی جمعیت کے کام کو نہیں بھولیں گے. آپ تعاون کرو گے جمعیت کے لیے. اگر آپ میری باتوں سے سیٹسفائیڈ ہیں, جتنے دوست بیٹھے ہیں پھر ہاتھ کھڑا کر کے کہیں ہم انشاءاللہ جمعیت علماء کی دعوت لے کر چلیں گے. چلو گے جمعیت علماء کے لیے گلی گلی چلو گے, جمعیت علماء کے مشن کے لیے گلی گلی پہنچو گے, جمعیت علماء کے کاز کے لیے آگے ساتھیوں کو بتاؤ گے, جمعیت علماء کے کاز کے لیے اپنے دوستوں تک پہنچاؤ گے, واٹس ایپ گروپ میں بات کرنی پڑی کرو گے, سوشل میڈیا پہ کرنا پڑا کرو گے, عام حالات میں کرنا پڑا کرو گے. چلو علماء کے ساتھ. جزاکم اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے, اللہ آپ کو سلامت ہو, آپ کو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. کہتے جمعیت کا مقصد, جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر خدا کا نظام ہے. تو آج تک یہ پورا کیوں نہیں ہوا؟ اسی لیے یہ نہیں ہوا کہ جمعیت علماء اسلام کو پنجاب میں تم نے 1 MBA بھی نہیں دی. کوئی 1 MBA تو دے دیتے. آپ مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں ہوا؟ ڈاکٹر شدہ ٹیکہ چاہ کے بیٹھے, دوائی گولیاں چاہ کے بیٹھے, بھی کھاتے بخار لاوی, تو کلینے کی چایا بیٹھا بخار کیوں نہیں لتھا؟ وہ اکسی ٹیکہ لوے سے تو بخار لاسی. مولوی صفی اللہ صاحب آپ کے سامنے بیٹھے, بتاؤ کتنی طاقت تم نے دی ہے. ہمارے حضرت مولانا محمد اقبال صاحب بیٹھے, کتنی جمعیت کی طاقت تم نے دی ہے. الٹا تم مولویوں کو آ کر کہتے ہو مولوی صاحب تو تھا مدرسے دا محتمین میں, تو بھی الیکشن تو کی کھڑو گے تو مدرسہ کیوں نہیں چلے سے؟ پوچھو مولانا صفی اللہ صاحب سے, یہ بیٹھے تو مولانا اقبال سے نہیں آتے لوگ آگے.
جب لوگوں کا مزاج یہ ہو کہ مولوی شدہ پین کے کھانا ہے بس، اور کوئی اللہ رزاق نہیں ہے، جب یہ دماغ ہو اور وہ مفتی طلباء سے پوچھے ایسے ہی جمعیت کا مقصد کامیاب کیوں نہیں تھیا، میرا بھرا ناراض نہ تھی، میں تین یہ سادی توری کے پیچھے نہیں تھیا، کم از کم میری عوام، میرے دوست، میرے ساتھی، میرے برادری کے لوگ چلتے جمعیت کے کام کو کام سمجھتے، دین سمجھتے، ان کا ساتھ دیتے تو وہ وقت دور نہیں ہے۔ رہی باقی یہ بات کہ ہماری زندگیوں میں کام ہوگا یا نہیں، تو ایک بات کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں، توجہ مجھے دیکھیں، 100 باتوں کی ایک بات، ہم نتیجے کے پابند نہیں ہیں، ہم محنت کے پابند ہیں۔ اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا تم نے اسلام نافذ کیوں نہیں کیا، اللہ ہم سے یہ پوچھے گا کہ تم نے اس کے لیے جد و جہد کیوں نہیں کی، جب تمہاری طاقت تھی تم چلے کیوں نہیں۔ اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے نافذ کیوں نہیں کیا، اللہ یہ پوچھے گا کہ جتنی طاقت تھی اتنی طاقت تم نے استعمال کرنے کی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر بندہ اپنی طاقت کا پابند ہے، تو اس لیے اپنی طاقت یہاں استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی یہ اندھیری رات ختم ہوگی اور خدا کی زمین پر خدا کا نظام نافذ ہوگا۔ جزاکم اللہ تعالی، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔